صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے کچھ مسائل گزر چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 5 مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ، نماز میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر گھمانا کیسا ہے؟ اس عمل سے کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز میں ادھر ادھر یعنی کہ چہرہ مکمل جو ہے ادھر ادھر گھما رہا ہے، تو 1-2 مرتبہ اگر گھماتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اگر 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ بس ایسے ہی گھماتا ہی رہا، دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ 1-2 مرتبہ میں اگر یہ عمل کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا اور نماز تو ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ اگر یہی عمل بار بار کرتا رہا، 5 بار 10 بار 8 بار اس طرح اگر کرتا ہے، دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کیا کر رہا ہے، کسی دیوار کا سہارا لے رہا ہے، یا پھر کسی چیئر وغیرہ کا سہارا، چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا الگ ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، بازو چیئر رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کر اس سے جو ہے سہارا لے رہا ہے، یا دیوار کے بازو کھڑا ہے، پورا جو ہے دیوار کے اوپر گرا ہوا ہے اور سہارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس طرح نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں جو ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو، جیسا کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کبھی کبھی ٹرین کیا ہوتی ہے، زیادہ حرکت کرتی ہے، تو اس وقت اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کسی جو ہے چیز کا سہارا نہ لے تو آدمی جو ہے گر جائے گا۔ ایسے اگر کوئی مجبوری ہے تو اس وقت جو ہے سہارا لے سکتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے نماز امام پڑھا رہا تھا، درمیان میں زمین میں زلزلہ شروع ہو گیا، زمین جو ہے ہلنے لگی۔ اب امام یا پھر کوئی انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ آدمی جو ہے دیوار کے بازو کھڑا تھا، دیوار سے سہارا لے لیا، تو ایسی مجبوری میں جائز ہے۔ یا پھر نماز پڑھ رہا ہو، اچانک جو ہے اس کو چکر آنے لگے، تو اس وقت سہارا اگر نہ لے تو گر جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے مجبوری میں سہارا لے سکتا ہے۔ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، خام خواہ اگر سہارا لیتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز تو کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، نماز میں جلسے میں ہو یا قاعدے میں ہو، تشہد میں سورین کے بل اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے، سورین کو زمین پر ٹکا دیتا ہے اور پیروں کو کھڑا کرتا ہے، تو اس کا یہ فعل جو ہے مکروہ تحریمی کہلائے گا۔ اگر آدمی التحیات میں 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا، مجبوری ہے، تو وہ آدمی کیا کرے، دونوں پیروں کو ایک طرف نکال لے،
نکال کر جو ہے جس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں اس طرح بیٹھے. اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اور ایک مجبوری کی حالت میں طریقہ یہ بھی جو ہے اس طرح بھی آدمی جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے کہ بھئی آدمی جو ہے 4 زانوں بیٹھ گیا. اس طرح بھی آدمی جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری میں. لیکن سورین کے بل بیٹھ کر اور پیروں کو اس طرح کھڑا کر کے اس طرح تشہد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس طرح اگر بیٹھتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، کوئی آدمی نماز اس حالت میں پڑھ رہا ہو کہ اس کے بدن پر صرف لنگی ہے، کوئی کپڑا اس کے بدن پر نہیں ہے، بنیان نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی چادر نہیں ہے، کوئی جو ہے کرتا اس کے بدن پر نہیں ہے، تو اس وقت نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی اگر آدمی کے پاس کوئی کپڑا پہننے کا ہے ہی نہیں، صرف ایک لنگی ہے اس کے پاس، کوئی اور چادر نہیں، کوئی اور کپڑا نہیں، کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی جو ہے بدن ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس مجبوری میں بلا کرتے کے اور کپڑا ڈالے بغیر، کرتا پہنے بغیر بھی نماز اس کی ہو جائے گی. کپڑا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کرتا ہے، لیکن ایسے ہی جو ہے خامخواہ جو ہے ننگے بدن سے صرف لنگی ایک باندھ لیا اور نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ، ایک آدمی کے پاس بڑی چادر ہے اور وہ آدمی وہ بڑی چادر میں اپنے آپ کو پورا مکمل جو ہے ڈھانپ لیا، یعنی اپنے پورے بدن پر چادر کو لپیٹ لیا، اس طرح لپیٹ لیا کہ اس کے دونوں ہاتھ باہر نہیں نکل رہے ہیں. اس حالت میں اگر نماز پڑھتا ہے کوئی تو اس کا یہ فعل بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گا، کیونکہ بات پیچھے گزری تھی کہ ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالنا ہے، نکال کر نماز پڑھنا ہے. چادر کے اندر رکھ کر نماز پڑھنا عورتوں کا طریقہ ہے. مرد کے لیے کیا ضروری ہے کہ مرد کیا کرے، چادر سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالے، آستین سے باہر نکال کر نماز پڑھے. اگر کوئی آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کے ہاتھ چادر کے اندر ہی ہیں، چادر سے باہر نہیں نکالتا، تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے ضروری مسائل ہیں جن کا تذکرہ میں نے اس ویڈیو میں کیا ہے. آگے بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں بیان ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.